ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے اوپر کثرت گناہ کی صورت میں ظلم و زیادتی کرتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، یعنی آگ لگا کر میری لاش کو جلا دینا، پھر میرے جلے ہوئے جسم کو پیس دینا، میری راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے میری پکڑ کر لی، میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا جیسے اس نے وصیت کی تھی، یعنی اس کے بیٹوں نے اس کی آگ کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کر دیا، زمین نے اس کے ذرات کو اکٹھا کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا، یعنی یہ جو تم نے وصیت کی اس حرکت پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش فرما دی۔ اب اندازہ کر لیں جو شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنی لاش کو جلانے کی وصیت کی اپنی اولاد کو، اور لاش کی جو راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑانے کی وصیت کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ اعمال کے پہاڑ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کون بڑے بڑے اعمال لے کے میری بارگاہ میں آیا ہے، وہ تو دل کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے، کس کے دل میں میرے بارے میں نیت کیا ہے، امید کیا ہے، سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، کوئی سوچتا کیا ہے میرے بارے میں۔ تو اگر گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے تو اس کا یہ خوف اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔